بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. بھائی جو بھائی جہاں پر کھڑا ہوا ہے وہیں پر بیٹھ جاوے. دیکھو عصر کے بعد کا نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے. اول تو دوستوں بزرگوں پوری زندگی بہت قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر, میں درمیانے حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی, پھر عصر کے بعد تو اور قیمتی, پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ وقت بہتر جب بنے گا, یہ وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بناویں گے. نہیں تو وقت کا کام تو گزرنا ہے, گزر رہا ہے. کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتہ ہے. آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے اے ابن آدم تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے, آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. جو سال, جو مہینہ, جو دن, جو وقت گزر گیا وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا. اس لیے ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر. اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں اور ہر وقت ساتھ رہتے ہیں. اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے میں جو کام کرتا ہے صبح سے شام تک جو بھی کام کرتا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, جاگنا ہے, کمانا ہے, خرچ کرنا ہے, شادی بیاہ ہے, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, انسان جو یہ کام کر رہا ہے یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی اعمال وہ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. یہ سارے کام وہ بھی کرتے ہیں اور یہی سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے. فرق اس میں اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی کہ اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہوگی, اللہ کیا اس کی حیثیت ہوگی. اس لیے ہم اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتلایا. اس لیے وہ اعمال ہمارے ساتھ مستقل رہیں گے اور وہی اعمال ہمارے ساتھ آگے تک رہیں گے. اور انہی اعمال پر کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے بنیادی طور پر اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوں کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں. میرے محترم بزرگوں دوستو, ہر انسان کے ساتھ 2 نسبتیں لگی ہوئی ہیں اور نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے, نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے, ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. جتنی بڑی نسبت اتنی بڑی ذمہ داری. مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے ملک کا, اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے, شہزادہ ہے, تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ بادشاہ کے اعتبار سے آئے گی, ملک کے اعتبار سے آئے گی, کیونکہ نسبت اس کے ساتھ بادشاہ کی لگی ہوئی ہے تو ذمہ داری ملک کے اعتبار سے آئے گی. اور ایک لڑکا ہے کسی دھوبی کا ہے, کسی درزی کا لڑکا ہے, تو نسبت کیونکہ دھوبی اور درزی کی طرف لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی کہ محدود کے گھر تک اس کے اوپر ذمہ داری ہے, والدین کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے, 20 بچوں کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ نسبت چھوٹی لگی ہوئی ہے, کسی دھوبی کا لڑکا ہے, وکیل کا لڑکا ہے.
میں نے کہا تھا جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں پیدائش سے کہ انسان سب سے پہلے ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے. عبداللہ کہ سب سے پہلے ہر انسان اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان بندہ بن کر زندگی گزارے, کہ اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارے, کہ اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے. یہ انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. دوسری نسبت ہر انسان کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہر انسان جہاں ہو جس حالت میں بھی ہو کہ اس کے ساتھ نسبت ہے دوسری کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. تو اس امتی ہونے کے ناطے کہ اس کے ذمہ اوپر جو ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا, کہ دوسروں تک پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو اللہ کیا اس کا مقام ہے, اللہ کیا اس کی حیثیت ہے, اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہے. اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اللہ کیا وہ اتنا ہی بے حیثیت ہے, اللہ کیا اتنا ہی وہ بے قیمت ہے. اور کیونکہ نسبت دونوں ساتھ ہے اس لیے دونوں ذمہ داریاں ساتھ چلتی ہیں. اگر کوئی ایک ذمہ داری کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے تو ایک ذمہ داری کا پورا کرنا اور ایک کا پورا نہ کرنا یہ بھی کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی. مثال کے طور پر اپنی ذات سے جو دیندار ہے کہ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, کہ دینی اعتبار سے گھر خود بھی دیندار ہے, لیکن دوسروں کی فکر نہیں کر رہا ہے کہ یہ بھی قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل کہ فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو واپس نیچے دے کر مار دو. حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ اس میں تو ایک طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے, تیری نافرمانی نہیں کرتا, ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹک دو. کیوں؟ اس لیے کہ میری نافرمانی دنیا میں ہو رہی تھی اور میرے حکموں کو توڑا جا رہا تھا, لیکن اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا, وہ اپنی عبادت میں لگا رہا. ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا تھا, اپنی ذات سے دیندار تھا, تو اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹک دو. اس لیے اچھا اگر کوئی دوسری ذمہ داری پوری کرے یعنی دوسروں تک بات پہنچانے کی, ساری تبلیغ, ساری تعلیم, ساری چیزیں کہ وہ سارے اصول سارے دوسروں ہی کے لیے, اور خود عمل کے اعتبار سے خالی ہو, خود عمل کے اعتبار سے پیچھے ہو, تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی. ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے وہ کہ دوسروں تک تو بات پہنچا رہا ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے خالی ہے کہ یہ ایک ذمہ داری کا پورا کرنا کہ یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, تو بعض اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں, تم نے ہمیں بتلایا تھا تم نماز کو, روزے کو, آخرت کو, کہ ہم نے اس پر عمل کیا ہے, تو کیسے ہم جنت میں گئے ہیں, تو تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. ایک پیدا کر رہے تھے, خود تو دوسروں کو تو کہہ رہے تھے لیکن خود عمل نہیں کر رہے تھے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, دو نسبتیں ہیں, ان دونوں نسبتوں کے ساتھ دو ذمہ داریاں ہیں. ان دونوں ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری کہ انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے, اس کے ناطے ہر ایک اپنے ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے. اور دین زندگیوں میں آتا ہے یقین کے راستے سے, دین زندگیوں میں آتا ہے یقین کے راستے سے, کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت مرحمت فرمائی ہے. بڑا نعمت ہے, بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. نعمتیں تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ کی, انعامات تو بہت ہیں, کہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر, قدم قدم پر, سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں.
اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کو ہر چیز کی قدر و قیمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں نے کیا چیز کھوئی ہے. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے. اگر ہم غور کریں تو ان 5 چیزوں میں پوری زندگی کا مجموعہ آ گیا. فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے. فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. جوانی کے بعد اللہ کیا کہ مقبول ہے کہ وہ 7 آدمی جو عرش کے نیچے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں کوئی جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی بات کرتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں آدمی کے اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں, خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خواہشوں کو قربان کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں اس کے دین کو پھیلانے میں لگاتا ہے تو پھر ایسی جوانی کے بعد اللہ کیا مقبول ہے. جوانی کی عبادت کہ بڑھاپے سے پہلے. اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے. اللہ نے مال دیا ہے کہ بیواؤں پر یتیموں پر صدقہ خیرات کہ جتنا کر سکتے ہو کہ کر لو. کہ کل کو کوئی پتہ نہیں کیا حالات آ جائیں کہ اچانک کاروبار پہ حالات آتے ہیں کہ آدمی کھڑے نیچے آ جاتا ہے. تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے. اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے. خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو. میں مثال کے طور پر بتا رہا کہ ماشاء اللہ پتہ چلا ہے جماعتیں 4 مہینے کی 4 مہینے کی 70 جماعتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حضرات کے نکلنے کو قبول فرماوے اور ہم سب کی بہترین تربیت فرماوے. تو جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر والا فوت نہ ہو تو اللہ کی طرف سے اس کو 2 بڑے پروانے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا, دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ 2 بڑے پروانے. اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین وقت ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ گھر ہے, نہ کاروبار ہے, نہ دوست احباب ہے, نہ کسی کی خوشی میں جانا, نہ کسی کی غمی میں جانا, کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. دعوت کے لیے کشتوں کے لیے نکلنا ہوتا ہے, پھر واپس مسجد میں آ گئے, ملاقات کے لیے گئے, پھر واپس مسجد میں آ گئے, اور کوئی کام نہیں ہے. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. اگر اس حدیث پر عمل نہ ہوا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سینکڑوں جمیلے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. 38 دن 39 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی, ایک رکعت ایک دن نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا, ثواب اپنی جگہ مل جائے گا. تو میں نے مثال کے طور پر خالی اوقات کی قدر اس حدیث پر یہاں عمل ہو سکتا تھا. یہاں پر اگر ہم نے اس کو غفلت سے نکال دیا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے, اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے, اور اس زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے. یہ 5 چیزیں بتلائی قدر کی. میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں, لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو برحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اگر آدمی ایمان کے بغیر اس دنیا میں چلا گیا تو کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. یہ نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی. لیکن آج ہمارے اندر سے اس نعمت کی قدر و قیمت ختم ہو گئی. اور ختم کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے, بغیر مجاہدے کے, بغیر قربانیوں کے جو چیز آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے, جو چیز آدمی کو ملتی ہے, آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر حاصل کرتا ہے. جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے, جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے, تکلیفیں اٹھاتا ہے, محنت کرتا ہے, کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اور جو چیز آدمی کو جیسے کسی وراثت میں کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے آدمی کے اندر. کہ ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے, بغیر مجاہدے کے, بغیر قربانیوں کے
کہ ایمان کی دولت اللہ نے مرحمت فرما دی، اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی ہے، تاکہ ہم جہاں ہوں جس حالت میں ہوں اپنے ایمان کے طرف سے فکر مند ہوں. جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہر وقت اپنے ایمان کے طرف سے فکر مند رہتے تھے. آج مسلمان ہر چیز کے لیے فکر مند ہے، اگر فکر نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی فکر نہیں ہے. تو اس کی ناقدری کی بات ہے. اس کو پتہ نہیں کہ میرے پاس کیا سرمایہ ہے. ایمان کا سرمایہ ایسا ہے کہ اللہ کے آیت یہ قدر بتلائی گئی ہے ایمان والے کی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. اس وقت کروڑوں مسلمان ہیں کہ سب دنیا سے چلے جائیں اور ایک باقی رہ جائے تو اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا. یہ قدر ہے ایمان والے کی اللہ کے یہاں، اور قیمت کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت پر عمل فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ اللہ نے ہمیں دعوت تبلیغ والا جو کام دیا ہے یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اندر فکر پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر ہمارے دین کی کمزوری کا، ہمارے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جائے. یہ خالی اجتماع ایسے نہیں ہے کہ تاریخ مل گئی، اجتماع ہو گئے، مجمع اکٹھا ہو گیا، پھر اپنے گھر کہنے والے اپنے گھر، سننے والے اپنے گھر. نہیں، یہاں سے ہم فکر لے کر جائیں، اپنے دین کی فکر لے کر جائیں، اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہو کر جائیں تو یہ اجتماع کامیاب ہے. اور اگر ویسے ہی ہوا تو ہوتے ہی لوگ جڑتے بھی ہیں، لوگ جمع بھی ہوتے ہیں، گھر بھی چلے جاتے ہیں. اجتماع کا ہونا اسی لیے ہے کہ اپنے اندر جب آدمی کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو، تو پھر آدمی اس کے لیے ساری اپنی جان مال اس کے لیے جھونک دیتا ہے. جس چیز کا احساس آدمی کے اندر ہو جاتا ہے، یہ دنیا داری کا احساس ہے مثال کے طور پر، تو آدمی ہر وقت اس کی طرف سے فکر مند رہتا ہے اور ہر چیز اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نفع نقصان کا احساس ہے. ایسے اللہ کرے یہ ایمان کا احساس، یہ دین کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی جہاں ہوگا، جس حالت میں ہوگا کہ اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوگا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہ ہر وقت اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے منافق ہونے کا ڈر. آدمی کو کوئی چیزیں ہوتا تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ڈر پیدا ہوتا ہے. اگر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ہوئے اچانک یہ کہتے ہوئے نکلے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. کہنا کس وجہ سے کہہ رہا ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کا، دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے قلوب ایسے ہو جاتے ہیں کوئی بالکل ہمارے سامنے، اور جب گھر آ جاتے ہیں تو بیوی بچے پاس آتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہے تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی. تو ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو ہمارے اندر بھی ہے، چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اتنی سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے اور اندر آ کر گھر میں آ کر اندر کی کیفیت کچھ اور ہے کہ اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتنی ہوئی تھی. اس لیے صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے. جو تکلیف آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے تو اس کو برداشت کیا ہے. ہم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے صحابہ کے قصے سنتے رہتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، لیکن دوستو بزرگوں یہ سننا سنانا یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتے تعلیم کے حلقے، بلکہ یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے. خالی سننا سنانا نہیں ہے، سننا سنانا تو اس لیے ہے تاکہ یہ چیز ہمیں عمل پر ڈالے. آدمی کو جو ملے گا وہ سننے سنانے پر نہیں ملے گا، آدمی کو جو ملے گا وہ تو عمل پر ملے گا. سننا سنانا تو عمل پہ لیے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے لیے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا. کیوں؟ تو ان کو عمل پر کھڑا کرے گا.
تو تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ان قصوں کو ہم سنتے ہیں تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنیں. ایک صحابی ہے خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں, جو حالات جو مصیبتیں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں, اگر ان کی تفصیل تو بتلاؤ. حضرت خباب نے کہا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. حضرت خباب نے کہا امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہے کی وجہ سے کہ ایمان کی وجہ سے. ایک عورت کے غلام تھے, جب اس کو پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں, تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائے, نہیں تو اس سزا کو بھگتتے رہے. لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے لیکن ایمان سے نہیں ہٹے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی. اور پھر اتنا ہی نہیں, جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ ایمان والا جو عمل کرتا ہے, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, اللہ کے راستے میں نکل کر سردی کو گرمی کو برداشت کیا ہے, لوگوں کی کڑوی کچیری کو سنا ہے تو اس کو برداشت کیا ہے, کہ ایمان والا جو عمل کرتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا, کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک, اور آخرت میں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے ایمان والا اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. اور ایمان والا جو کام کرتا ہے, جو بھی کام کیا ہے, کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہ خوش ہے, کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے میرا اللہ راضی ہو جائے, مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے کہ اللہ میرا راضی ہو جائے. اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ کا معاملہ ہے, اللہ نے کیا حکم دیا؟ کہ اللہ نے حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ زندگی کے جس شعبے میں بھی, جہاں بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, کمانے میں ہو, خرچ کرنے میں ہو, اب شادی بھی نکاح بھی ہے اس میں, نکاح میں ہو, شادی میں ہو, کہ ہر چیز کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے. کہ اس کے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. یہ دین ہے ہمارا, یہ دین کا خلاصہ ہے کہ جو نبی کا طریقہ ہے وہ ہماری زندگی میں آئے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائے. تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, اور جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اس لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا, ہماری مشقتوں کا کہیں بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. جب فتوحات کا دروازہ تو خباب کے کھلا بعد میں عمر کے, تو صحابہ اس پر رویا کرتے تھے. تو وہی ایمان جو اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا, وہی ایمان دوستوں بزرگوں اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر تھے, کیونکہ انہوں نے محنت سے, مجاہدوں سے, قربانیوں سے اپنے ایمان کو بنایا تھا, اور ہم کہ محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے ایمان کے اعتبار سے نیچے درجے پر آ گئے. اس لیے یہ دعوت و تبلیغ والا کام اور یہ اجتماعات کا کام, یہ اپنے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے, اپنے اندر احساس پیدا ہو کہ جب احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی, آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگے گا. دنیا داری کا احساس ہے تو کسی کو کہنے کی سننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کل دکان پہ نہیں گئے تھے تو آج کی دکان کھول لو جا کر, کل کام پر نہیں گئے تھے تو آج تو کام پر چلے جاؤ تم. نہیں, آدمی کے اندر خوشی احساس ہے کہ 3 دن سے میری دکان نہیں کھولی, 2 دن سے میں کام پر نہیں گیا, تو یہ احساس ہے. اللہ کرے یہ احساس ہمارا دین کے اعتبار سے ہو جائے, اس کے لیے ساری فکریں ہیں. تو یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ دعوت کے ذریعے سے, دعوت کے ذریعے سے اندر کا یقین بدلتا ہے, اندر یقین بنتا ہے. جب یقین بنتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, یہ نیت اور ارادہ کریں کہ اب تک جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی,
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ کو معاف کر دے، اور آگے جتنی باقی ہے انشاءاللہ اس کے حکموں پر، اس کے پیارے نبی کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ ہم نکاح کی ہیں اور ماشاءاللہ اچھے خاصے نکاح ہے، وقت تھوڑا ہے، یہاں نکاح خطبہ پڑھا جائے گا، پھر ایجاب و قبول ہوگا۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے عظمت کے ساتھ دین کی مجلس سے عصر کے بعد کا وقت ہے، اسی طرح بیٹھے رہیں، نہ شور شرابہ ہو، نہ باتیں چیز ہو، بلکہ جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی تین تسبیح اپنی بیٹھے پوری کر لیں، اور ایسا اسی طرح بیٹھے رہیں، کریں گے انشاءاللہ۔